جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور پھر ہمارے پاکستانی جو وزیر اطلاعات اور خواجہ آصف نے بھی شاید اس موضوع پہ بات کی ہے، لیکن وزیر اطلاعات نے زیادہ شاید بات کی ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کہنا کہ جی سائفر تو بالکل جھوٹ تھا، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس وقت وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا اس وقت وہاں بیٹھنے والے لوگوں نے کیا وہاں لوئر کے آپ کو پتہ ہے کہ نعرے لگا دیے، یعنی ان کا جھوٹ وہیں واضح ہو گیا، کیونکہ زندہ قومیں ایسے کبھی نہیں کیا کرتی کہ ان کے سامنے کوئی بھی اتنے سے بڑا شخص ہو، اگر وہ جھوٹ بولے تو اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر سائفر نہیں تھا تو سائفر کا پھر یہ مقدمہ کاہے کو؟ اس کا مطلب ہے کہ سائفر کا وجود تو ہے، وہ اصل مجید خود دے چکا ہے۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 دفعہ یہ بیٹھک گیا اور ان کے منٹس جاری ہوتے ہیں۔ پھر آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مداخلت ثابت ہے۔ مداخلت کیا ہوتی ہے؟ انٹرفیئرنس انٹو دی فارن افیئرز یا سوورنٹی آف پاکستان، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر انٹرفیئرنس ہے کہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے انٹرفیئر کریں تو جب مداخلت ہے اس کی لینگویج تو آج بھی موجود ہے۔ دیکھیں زندہ قومیں جو ہوتی ہیں، جو اپنے حقوق کے بارے میں تحفظ رکھتی ہیں، وہ ان کی انکوائری کیا کرتی ہیں۔ آج بھی امریکہ میں بہرحال اس ایشو کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور ان کو طلب کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس ایشو کے اوپر کیوں نہیں انکوائری ہوئی؟ آپ نے اٹھا کر کے اس بندے کو، عمران خان کو، جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، جبکہ جس نے آ کر کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ شہباز شریف کے الفاظ تھے، اور خواجہ آصف جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہے، اس وقت بھی شاید ڈیفنس منسٹر تھا، اس کے الفاظ تھے کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا سودا کیا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے اقتدار سونپ دیا، اور جس نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ یہ کیسا ملک پاکستان ہے؟ یہ کیسی حقیقی آزادی ہے؟ پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ وہ پیچھے ہٹ گئے، معذرت کر لی اس نے، وہ نہیں آیا، مگر ایک کمیشن جب یہ نہیں بنا تو عمران خان نے پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا اور اس کی کاپی بھیجی سائفر کی، جناب آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کمیشن نہیں بنایا۔ قاسم سوری کے رولنگ میں لکھا ہوا ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں بناتے۔ اچھا پھر شہباز شریف نے، یعنی یہ جو سائفر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا گیا ہے، 2 دفعہ رکھا گیا، ایک دفعہ عمران خان کی سربراہی میں جب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور دوسری مرتبہ جب شہباز شریف کی زیر قیادت کی میٹنگ ہوئی، اور دونوں مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے ڈیمارچ کیا گیا یو ایس ایمبیسڈر کو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہباز شریف کے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بیان کو آپ اٹھا لیں۔ ایک تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والے نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر جب اس نے کہا تھا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو ہے اس سائفر میں، لہٰذا اس میں ہائی پاور کمیٹی یا کمیشن ہم بنائیں گے، تو آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ جب آپ سازش میں ملوث تھے تو آپ نے کہاں بنانا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کل جو عطاء اللہ نے بات کی ہے کہ دیکھو جی اس نے کہہ دیا تو بس سائبر ختم ہو گیا۔ وہ عقل کے اندھو، تم لوگوں کی اپنی عقل، دماغ اور کہاں چلا جاتا ہے؟ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو بھائی سیکھنے کی کوشش ہی کر لو۔ وہ سائفر آج بھی موجود ہے، اس سائفر کے اوپر آج بھی انکوائری کرا لو، سچ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون کردار اس میں ملوث تھے اور اس کی لینگویج کیا ہے، اس کے کنٹیکسٹ کیا ہے۔ آج تو انٹرسیپٹ پہ وہ شائع ہو چکی ہے، انٹرسیپٹ نے جب شائع کی اس کو پاکستان کی کسی ایجنسی نے، پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ وہ جو انٹرسیپٹ کے کنٹیکسٹ ہیں وہ درست نہیں ہے۔
اور یا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم آ جاؤ جا کر کے اس کے خلاف مقدمہ کر لو، جا کر امریکہ میں، یو ایس اے میں، یا جہاں جہاں اس کی سرکولیشن ہوئی ہے. کہو جی اسے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا. اور اس نے پھر جو سورس اپنا بتایا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سورس کے متعلق بھی آپ جا کر تحقیقات کرا لو کہ کس نے نہیں کیا. تو لہٰذا سائفر کا وجود آج بھی باقی ہے. لیکن جو وہ وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے تھے، اس ایک موضوع کے علاوہ پورا میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس کے بارے میں خاموش ہے. جب کہا گیا کہ جناب الیکشن دھاندلی زدہ ہے، الیکشن میں ہیر پھیر کی گئی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ جب یہ کہا گیا کہ جینڈر وائلیشن ہے، وہاں خواتین کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت ہو رہی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کی گئی؟ جب یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جعلی مقدمات میں رکھا گیا ہے اور امریکن ایمبیسڈر کو جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کیوں نہیں انہوں نے وضاحت پیش کی؟ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا جو کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو پسند آئے وہ ان میں سے 30 میں اٹھا لو اور بعض کی چیزوں کے اوپر آپ بحث ہی نہ کرو، ڈسکس ہی نہ کرو، تو یہ غلط ہے، یہ اصول کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، نہ تو یہ آزاد ہے، نہ یہ خود مختار ہے، نہ یہ اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس لیے یہ ملک کے لیے ایٹ رسک ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس سے ان کی جتنی چھٹی ہو سکے وہ کرانی چاہیے. اب اس سے آگے میں آؤں، مجھے بتائیں آج جو پاکستان کی امن و امان کی صورتحال ہے، وہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو سے فیشن ان کے دیکھ کے وہ بھی ویسے ہو گئے ہیں جس طرح پکے کے ڈاکو ہیں. حالانکہ کچے کے ڈاکو کو ایک اصول ہوتا تھا کہ وہ عام طور پر منہ چھپاتے تھے، شرمندہ سے ہوتے تھے، پھرتے تھے اپنے جنگلوں میں اور اس ڈٹائی سے سامنے ہو کے نئی باتیں کرتے تھے. مگر جب پکے کے ڈاکو کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے ملک میں یہ ڈاکو قابض ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو اپنا رشتہ دار سمجھتے ہوئے اور اپنی طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے جب دیکھ لیا، تو ان پکے کے ڈاکو کا وہ فیشن جس میں یہ دندراتے پھرتے ہیں اور یہ ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کے ووٹ چوری کر کے، لوگوں کے ووٹ اور مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، ڈاکہ زنی کے ذریعے حکومتیں وجود میں لا کے اور یہ دندراتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شرمی اور غیرت نام کی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری. تو ان کو دیکھ کے کچے کے ڈاکو بھی اب باہر نکل آئے، وہ بھی بے لگام ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پکے کے ڈاکو ان کے سپورٹر ہوں گے، پکے کے ڈاکو ان کے کیا کہتے ہیں اوپر سے گارڈین بن جائیں گے ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو چکی ہے، یہ موجودہ حکومت جو آپ کی پی ایم ایل این کی صورت میں مسلط ہوئی ہے ہمارے اوپر فیڈرل میں، پنجاب میں پی ایم ایل این اور سندھ میں پیپلز پارٹی، یہ نہ صرف نالائق ہیں بلکہ یہ بدنیت بھی ہیں، یہ کرپٹ بھی ہیں، اور یہ ان ڈاکوؤں کے ایک لحاظ سے آپ ساتھ ہی تصور کر سکتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی سیریس قسم کا ان کے خلاف ایکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے پوری ریاست کو تھریٹ کر دیا ہے. کیا ریاست کو تھریٹ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے؟ یا جیسے کل جسٹس جمال مدوخیل صاحب نے کہا کہ ایک ادارہ یا کوئی شخص یا پولیٹیکل پارٹی کوئی اگر اپنا جھنڈا لے کے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے چلی جائے تو آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہو یا دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہو. اور جرم ہو رہا ہے بقول ان کے پنڈی میں، احتجاج ہو رہا ہے پنڈی میں، گواہ کہاں سے پیدا کر کے لائے؟ وہ لاہور کا. کمال کی بات ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور پھر یعنی جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہہ دیا گیا، انہوں نے پوچھا اچھا جی لاؤ سی سی ٹی وی فوٹیجز. جو عمران خان پچھلے ایک سال سے ایک بات مستقل کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں سی